بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام مہرو نساء ہے، لیکن پیار سے مجھے سب مہرو مہرو کہتے ہیں۔ میں ایک چھوٹے سے کرائے کے گھر میں اپنی ماں کے ساتھ رہتی ہوں۔ میں 1 سال کی تھی جب میرے والد مجھے اور میری ماں کو اس دنیا میں تنہا چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ میرے والد فوت نہیں ہوئے تھے، بلکہ میری امی کو ان کی دوسری بیوی تھی، اور وہ اپنی پہلی بیوی سے چھپ کر انہوں نے دوسری شادی میری ماں سے کی تھی۔ لیکن یہ ان کی پہلی بیوی کو اس بات کا علم ہو چکا تھا۔ وہ ڈر گئے تھے کہ ان کو لگا کہ شاید ان کی پہلی بیوی ان سے روٹ کر چلی جائے گی اور ان کا سارا بزنس اور کاروبار بھی ان کے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ زمانے میں ان کی بے عزتی ہو جائے گی، اس وجہ سے انہوں نے میری ماں کو چھوڑنا ہی مناسب سمجھا۔ میری ماں ان کے ساتھ محبت کی شادی میں تھی۔ 1 سال کی تھی، انہوں نے میری عمر بھی نہیں دیکھی۔ جب میری ماں جوان تھی تو میری ماں نے لوگوں کے گھروں میں کام کیا اور اس طریقے سے اس نے مجھے BA تک تعلیم دلوائی۔ لیکن آہستہ آہستہ عمر ہو جانے کی وجہ سے میری ماں بوڑھی ہو گئی اور لوگوں کے گھر میں کام کرنے سے قاصر ہو گئی۔ اب میری ماں کافی بیمار رہنے لگی۔ میری ماں تقریباً اب بوڑھی ہو چکی تھی، کیونکہ ایک مرد کی محبت کی شادی میں دھوکہ دے کر جا چکا تھا۔ اب میری عمر 25 برس تھی۔ اب میری تعلیم مکمل ہو چکی تھی۔ اب میں کہیں نہ کہیں جاب کر لوں۔ میری ماں کی یہی فکر تھی کہ میں ان کی زندگی میں ہی شادی کر لوں۔ اگر میری نظر میں کوئی لڑکا ہے تو میں کر لوں، میری عادت نہیں تھی۔ وہ یہی مجھے کہتی تھی کہ بیٹا میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، میری زندگی میں ہی شادی کر لو اور اپنے گھر کی ہو جاؤ تاکہ مرنے کے بعد مجھے یہ صدمہ نہ ہو۔ لیکن میری یہی خواہش تھی کہ میں کہیں جاب کر لوں۔ میں نے ارد گرد کافی آفس میں اپنی CV دے رکھی تھی۔ اچانک ایک دن میری ہمسائی نے مجھے مشورہ دیا کہ یہاں سے زیادہ دور نہیں ایک آفیسر ہے، اس کا مالک کافی نرم دل ہے، تم وہاں کوشش کرو، تمہیں وہاں ضرور جاب مل جائے گی۔ میں نے اپنی ہمسائی کی فوراً بات مانی اور وہاں چل پڑی۔ وہاں CV جمع کروائی۔ سارا دن کے وہاں انتظار کے بعد جب انٹرویو کا ٹائم آیا تو میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ موجود ہیں، اور وہ جو صاحب ہیں وہ زیادہ عمر کے نہیں تھے۔ شخصیت بھی ان کی اچھی تھی، اچھے اخلاق تھے، خوبصورت خوبرو نوجوان تھے، میری عمر کے ہوں گے یا مجھ سے 1-2 سال بڑے ہوں گے۔ انٹرویو لے رہا تھا۔ وہاں آنے والے انٹرویو دینے والے لوگوں کی ہزاروں تعداد تھی۔ وہ سب یہی کہہ رہے تھے کہ یہ وہ صاحب ہے جو ہمارا انٹرویو لیں گے، اور بڑے انتظار سے جب میرا انٹرویو لیا گیا تو ان صاحب کا نام شاہزیب سر تھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تمہاری تعلیم زیادہ نہیں ہے، یہاں ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ موجود ہیں ان کی تعلیم بہت زیادہ ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ اب مجھے کافی حد تک مجبور بھی لگتی ہے۔ میں نے کہا مجھے جاب کی بہت ضرورت ہے، میری ماں بہت بیمار ہے، مجھے اپنی ماں کا ہی سہارا ہے۔ لیکن انہوں نے مجھے اس لیے رکھ لیا کہ جیسے ان کو پتہ ہو میری مجبوری کا۔ وہاں کام کرنے والی ایک لڑکی نے مجھے کہا، ایک تو تم زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہو، تم سے زیادہ تعلیم والوں کو تو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے، انہوں نے تمہاری شکل دیکھ کے ضرور تمہیں رکھا ہوگا۔ اتنے خاص کپڑے بھی نہیں پہنے ہوئے۔ میں نے سوچا خوبصورت تو میں ہوں، لیکن میرے ساتھ اتنے زیادہ خوبصورت میں نے کپڑے بھی نہیں پہنے ہوئے۔ لیکن میں نے یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دیا، خوبصورتی سے مجھے کیا لینا دینا، مجھے صرف پیسے سے مطلب ہے، مجھے عزت کے 2-4 آنے مل جائیں۔ اپنا کام کرنے لگی۔ میں نے اپنی ماں کو گھر پہ ایک چھوٹا سا فون دے رکھا تھا۔ آفس کا آغاز صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک ہوتا، اسی وجہ سے میں اپنی ماں کو دن میں 1 سے 2 مرتبہ فون کر لیتی، ان کی خیریت دریافت کر لیتی۔ لہٰذا ایک دن ایسے ہوا، ماں فون پہ بات کرتے کرتے اچانک بولتے بولتے رک گئی۔ میں نے پوچھا ماں طبیعت تو ٹھیک ہے؟ آواز نہیں آ رہی۔ ماں نے کہا نہیں بیٹا، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم اپنا کام کرو، میری طبیعت تمہیں پتہ ہی ہے، میرا دل نہیں لگتا، تم پریشان نہ ہو۔ شام کا وقت ہوا، ماں کا ایک دفعہ پھر فون آیا۔ ایک دم سے میں نے فون اٹھایا، لیکن آگے سے کچھ نہ بولا۔ میں بہت پریشان ہوئی۔ آفس کا گھر جانے کا ٹائم تھا، مجھے کوئی رکشہ یا بس نہیں مل رہی تھی، میں بہت پریشان تھی۔ اسی اثناء میں سر شاہزیب کار نکال رہے تھے۔ انہوں نے مجھے پریشان دیکھا اور میری خیریت دریافت کی۔ مہرو نساء خیریت تو ہے؟ دوسری طرف فون سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ مجھے لگا جیسے میری ماں اس دنیا میں نہیں رہی، اور واقعی میری ماں اس دنیا میں نہیں رہی تھی، اور یہ میں سن کے بے ہوش ہو گئی۔ میں بے ہوش ہو گئی۔ میری ماں اس دنیا فانی سے جا چکی ہے۔ میری ماں کی تدفین کا سارا انتظام شاہزیب سر نے کیا تھا۔ وہ بھلے آدمی تھے، کیونکہ میں تو 7 دن کے بعد ہوش میں آئی تھی۔ اب میں کرائے کے مکان میں اکیلی رہتی تھی۔ میرا مالک مکان کافی برا تھا، وہ مجھے تنگ کرتا، مجھے یہی کہتا کہ تمہیں کرائے دینے کی کیا ضرورت ہے، تم کسی طریقے سے میری ہو جاؤ، میری ضروریات کا خیال رکھو، میں تمہاری ضروریات کا خیال رکھوں گا، میری بیوی موٹی ہے اور کسی کام کی نہیں ہے۔ میں یہ سن کر بہت حیرت زدہ ہوئی۔ مجھے لگنے لگا میرا یہاں رہنا مناسب نہیں، اور نہ ہی اب خطرے سے خالی ہے۔ وہ کرائے کا مکان چھوڑا اور اپنا سارا سامان باندھا اور آفس چلی آئی۔ میرے ہاتھ میں بڑا بیگ دیکھ کر سب حیران ہو گئے کہ شاید مجھے کہیں جانا ہے۔ میں نے کہا مجھے کہیں کسی کے گھر جانا ہے، آفس کے بعد میں چلی جاؤں گی، اور میں وہیں ساز و سامان اپنا لے کے وہیں بیٹھ گئی، کیونکہ میں نے کسی کو نہیں بتایا کہ میں نے کرائے کا مکان چھوڑ دیا ہے۔
میں نے کافی دن آفس میں ہی گزارے، تقریباً 2 سے 3 دن۔ صبح اٹھتی، آفس کے کام میں مگن ہو جاتی۔ آفس میں کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا، لیکن ایک دن مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کسی نہ کسی دن شاہ زیب سر کو اس بات کا پتہ چل جائے گا، وہ مجھے ڈانٹیں گے۔ ایسا ہی ہوا، ایک دن ان کو پتہ لگ گیا۔ وہ بہت غصے میں آئی، انہوں نے مجھے بلایا اور کہا، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تم نے اپنا کرائے کا گھر چھوڑ دیا ہے؟ یہ جگہ تمہارے لیے محفوظ نہیں ہے۔ تم ایک دفعہ مجھے کہہ دیتی، اپنا ساز و سامان باندھو، میرے گھر چلو، میرے گھر کام کرنے والے لوگ موجود ہیں، ان کے ساتھ رہ لینا۔ اسی طرح وہ مجھے اپنے گھر لے گئے اور میں ان کے گھر چلی گئی۔ وہاں ایک کام کرنے والی موجود تھی، اس نے مجھے سلام کیا، پانی کا گلاس پیش کیا۔ اس کے بعد مجھے کہنے لگی، بی بی جی، یہ آپ ہی کا گھر ہے، آپ یہاں رہ سکتی ہیں جیسے ہم لوگ رہتے ہیں، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتائیے گا۔ اس عورت کا نام نجمہ تھا۔ صاحب جی یہاں پہ ہماری تمام ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، آپ کو جس چیز کی ضرورت ہو آپ بلا جھجک بول سکتی ہیں، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو آپ مجھے بتائیے گا، کھانے پینے کی، کپڑے کی، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، یہاں ہر چیز مل جائے گی۔ میں خوش ہوں کہ مجھے ایک اچھی پناہ گاہ مل گئی۔ رات کا کھانا کھایا تو نجمہ میرے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ اس نے کہا کہ بی بی جی آپ نے کھانا کھا لیا؟ میں نے کہا ہاں میں نے کھانا کھا لیا۔ اس نے کہا کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتائیے گا۔ میں نے کہا نہیں۔ اس نے مجھے کہا کہ آپ احتیاط کریں کہ رات کو 9 بجے کے بعد بالکل بھی باہر مت نکلیے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اس گھر کے کوئی اصول ہوں گے، مجھے بات ماننی چاہیے، اور آپ کو اس گھر میں رہنا ہے تو آپ کو یہ بات ماننی ہوگی۔ میں پریشان تھی کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں، اور اس طرح میں بڑی پریشان ہوئی اور کچھ نہ بولی، اور مجھے آہستہ آہستہ چیخوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ اور اگلے ہی دن میں نے جب نجمہ سے پوچھا، انہوں نے کہا صاحب جی ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے، ٹی وی سے چیخنوں کی آواز اور حقیقت میں چیخنے کی آوازوں میں کافی فرق ہوتا ہے۔ جو مجھے رات سنائی دے رہی تھی وہ ٹی وی کی آواز نہیں تھی، لہٰذا مجھے ڈر لگ رہا تھا، اور میرے کمرے میں آوازیں آئیں، اور وہ میرے کمرے میں رات کو نجمہ آئی اور کہنے لگی، رات کو 9 بجے نکلنا منع کیا ہے، آؤ میں تمہیں دکھاتی ہوں، تمہیں آج کام کرنا پڑے گا، تم جان جاؤ گی، تم پریشان ہو۔ نجمہ کس بارے میں بات کر رہی ہو؟ میں نے پوچھا۔ وہ خاموش رہی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آج تمہاری باری ہے، جب تم یہ کام کرو گے تمہیں پتہ چل جائے گا۔ وہ اوپر لے گئی۔ جیسے جیسے ہم سیڑھیوں کی طرف بڑھتے گئے چیخوں کی آوازیں اور بلند ہونا شروع ہو گئی، اور مجھے ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ آخر وہ لمحہ آ گیا کہ ایک دروازہ کھولا اور وہاں پہ 2 سے 3 لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہ نشے کی عادی تھیں، جو شاہ زیب سر سڑکوں سے اٹھا کر لائے تھے، اور گھر سے کچھ باغی ہوئی تھیں، کچھ گھروں سے بے دخل کر دی گئی تھی، گھروں سے نکالی ہوئی تھی، جن کا ذہنی توازن بھی ٹھیک نہیں تھا۔ بے یارو مددگار اگر سڑک پہ گھومتی، کسی غلط ہاتھوں میں چلی جاتی، اس وجہ سے شاہ زیب سر ان کو گھر لے آئے۔ اب تم پر فرض ہے کہ تم بھی ان کا خیال رکھو، جیسے میں ان کا خیال رکھتی ہوں، تاکہ ان کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جب ان کو نشہ نہیں ملتا ان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے، بخار ہو جاتا ہے، بال نوچتی ہیں، بری حالت کر لیتی ہیں۔ شاہ زیب سر ایسے لوگوں کی بڑی فکر کرتے ہیں، وہ اتنے بڑے گھر میں اکیلے رہتے ہیں۔ اگلے دن میں نے شاہ زیب سر کو اس بات کا بتایا کہ آپ نے جو لڑکیاں رکھی ہوئی ہیں ان کو دیکھ کر مجھے حیرت تو ہوئی، لیکن آپ ایک اچھے انسان ہیں، مجھے خوشی محسوس ہوئی۔ یہ سن کر وہ خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ جیسا ذہن اور دل رکھتا ہوں ویسے ہی یہ انسان ہے۔ 1-2 ہفتے کے بعد شاہ زیب سر نے اپنی ملازمہ جس کا نام نجمہ تھا نکاح کا پیغام دے کے بھجوایا۔ نجمہ نے آ کر مجھے شاہ زیب سر کا نکاح کا پیغام بھجوایا۔ میں خوش ہوئی، میرے پاس انکار کی کوئی وجہ نہیں تھی، اور میں نے ان کا نکاح قبول کر لیا۔ 2-4 دن کے اندر ہی اندر نکاح ہو گیا۔ اب ہم مل کر ان لڑکیوں کی مدد کرتے ہیں۔ ان میں سے 1-2 تو اپنے گھر چلی گئی ہیں اور ایک ہمارے ساتھ ہے۔ اب ہمارا خیال ہے کہ آنے والے وقت میں ایسا سینٹر بنائیں گے جہاں پہ ان تمام لڑکیاں رہ سکیں اور ان کی مدد ہو سکے۔